السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سفر در پیش ہے غافل تجھے اس دار فانی سے. سفر در پیش ہے غافل تجھے اس دار فانی سے. لگا دل کو نہ دنیا سے نہ عیش و کامرانی سے. لگا دل کو نہ دنیا سے نہ عیش و کامرانی سے. چلے گا کام کب تک زور سے زر سے جوانی سے. کنارہ ایک دن کرنا پڑے گا زندگانی سے. سرائے دہر میں مہمان فقط تو رات بھر کا ہے. سرائے دہر میں مہمان فقط تو رات بھر کا ہے. کمر باندھے ہوئے تیار رہ عالم سفر کا ہے. کمر باندھے ہوئے تیار رہ عالم سفر کا ہے. حقیقت میں جگہ دنیا نہیں ہے دل لگانے کی. حقیقت میں جگہ دنیا نہیں ہے دل لگانے کی. وفا کرتی نہیں یہ بے وفا سارے زمانے کی. نہیں ٹلتی مقرر ہے جو ساعت موت آنے کی.
نہیں ٹلتی مقرر ہے جو ساعت موت آنے کی، جگہ اس میں نہیں دم مارنے کی لب ہلانے کی، جگہ اس میں نہیں دم مارنے کی لب ہلانے کی۔ محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس رب العالمین نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنی چاہیے اور گواہی دینی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، میں نے آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے موت ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت جو ہے اس وبا کے دور میں، کووڈ-19 یا کرونا وائرس کے دور میں، جو ایک بہت بڑی وبا، بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی مصیبت بن کر انسانوں پر اترا ہے، اس نے کتنے لوگوں کو اپنی لپیٹ اور چپیٹ میں لے لیا اور کتنے لوگ اور طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر موت کے گھاٹ اتر گئے۔ کتنی موتیں، اتنی کثرت سے اس وقت موتیں ہو رہی ہیں۔ جو لوگ نیوز وغیرہ دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، موبائل وغیرہ پر ان کی خبریں آتی رہتی ہیں، انہیں معلوم ہے کہ کوئی گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا ہوگا کہ کسی جان پہچان والے گاؤں کی، کسی بڑے عالم کی، یا اسی طرح سے کسی بڑے آدمی کی، یا کسی اس طرح سے چھوٹا بڑا، امیر غریب، عالم جاہل، ہر کوئی جو ہے موت کا شکار ہو رہا ہے۔ کثرت سے موتیں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ موتیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ خاص کر جب سے یہ کرونا وائرس شروع ہوا ہے، اس وقت سے لے کر علماء، عالم دین، ائمہ، اتنے کثرت سے ان کی موتیں ہوئی ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی اتنی کثرت سے، اتنے کم وقتوں میں اتنے زیادہ عالموں کی موت کا جو ہے ہم نے کبھی مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ آپ اندازہ کریں، آپ دیکھیں جو ہے، چاہے ہمارا نیپال ہو یا اسی طرح سے انڈیا ہو یا پاکستان ہو یا سعودی عرب ہو، جہاں بھی ہمارے تعلقات ہیں، روابط ہیں، کوئی ہفتہ اور کوئی دن نہیں گزرتا ہوگا کہ کسی عالم دین کی موت نہ ہو رہی ہو۔ اسی طرح سے عام لوگوں کی موت بھی کثرت سے ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، انہیں اپنی رحمت سے بخش دے، انہیں قبر کے عذاب سے بچائے، قبر میں ان کے لیے اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل فرمائے، اور جو لوگ زندہ ہیں اللہ رب العالمین انہیں ان کی موت سے نصیحت حاصل کرنے، سبق پکڑنے، سبق حاصل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ موت جیسا کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کو آنی ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ دنیا میں اور بھی بہت ساری حقیقتیں ہیں جنہیں ہم اپنی نظروں سے نہیں دیکھتے، جن کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کرتے، لیکن موت یہ ایسی چیز ہے، ایسی حقیقت ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کوئی ذی شعور، کوئی عقل رکھنے والا بچہ، 8-10 سال کا بچہ یا 100 سال کا بوڑھا ایسا نہیں ہوگا جس نے اپنی زندگی میں موت نہ دیکھی۔ کسی گاؤں میں کوئی سال ایسا نہیں گزرتا ہوگا کہ وہاں پر 1-2 موتیں نہ ہو جاتی ہوں، چھوٹا سے چھوٹا گاؤں کیوں نہ۔
کسی کا کنبہ اور کسی کا گھرانہ اور خاندان اور رشتہ دار ایسا نہیں رہتا ہوگا کہ ایک سال میں اس کے رشتہ داروں میں کسی نہ کسی کی موت نہ ہو جاتی ہو. اس کا کوئی اپنا عزیز، کوئی اپنا پیارا، کوئی اپنا خاص، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار موت کا شکار نہ ہو جاتا ہو. ہر ایک جو ہے اس کو دیکھتا ہے، اپنی نظروں سے دیکھتا ہے، اور صرف دیکھتا ہی نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد اس میت کو اپنے ہاتھوں سے نہلا کر، کفنا کر، اور اس کا جنازہ پڑھ کے اس کے لیے دعائے مغفرت کر کے مٹی کے نیچے اپنے ہاتھوں سے دبا کر، اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر مٹی ڈال کر اسے زمین میں پیک کر کے چلا آتا ہے. ہر ایک اسے دیکھتا ہے. لیکن موت ہمارے لیے جس قدر نصیحت کا باعث ہے، جس قدر ہمارے لیے عبرت کا باعث ہے، جس قدر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے ایک سبب اور ایک جو ہے نصیحت ہے، ہم وہ نصیحت اور وہ سبق اس سے حاصل نہیں کرتے. ہمارے اپنے گھر میں میت ہوتی ہے، ہمارا اپنا عزیز، ہمارا اپنا خاص ہم سے جدا ہو جاتا ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے نہلا دھلا کر، کفنا کر، لے جا کر مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں. لیکن ہم پھر کچھ وقت گزرتا ہے موت کو بھول جاتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس طرح سے ہمارے گاؤں کے جن کی موتیں ہو رہی ہیں، یا ہمارے رشتہ دار جن کی موتیں ہو رہی ہیں، یا ہمارا عزیز، ہمارا بیٹا یا ہمارے باپ جو اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اسی طرح سے ایک وقت، ایک لمحہ، ایک گھڑی، ایک سمے ایسا آنے والا ہے کہ میں بھی موت کا شکار ہو جاؤں گا، میری بھی روح نکال لی جائے گی، میری بھی جان جو ہے اللہ رب العالمین نکال لے گا، اللہ رب العالمین کے فرشتے اخذ کر لیں گے، اور میں بھی قبر کے حوالے کر دیے جاؤں گا، میں بھی مٹی کے حوالے کر دیا جاؤں گا. آدمی اس کی فکر نہیں کرتا ہے، یہ نصیحت نہیں حاصل کرتا ہے. اور اگر آدمی موت سے نصیحت حاصل کرے تو یہ موت اسے دنیاوی فتنوں میں بھی دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھے گی، اور مرنے کے بعد جو آنے والے فتنے اور آزمائشیں ہیں ان سے بھی آدمی کو بچانے کے لیے کام آئے گی. آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے تعلق سے فرمایا کہ اکثروا ذکر حاضم اللذات، کہ تم لوگ موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، کیونکہ یہ لذتوں کو توڑ دیتے ہیں. موت جو ہے یہ لذتوں کو توڑ دیتے ہیں. آدمی دنیا کی لذتوں میں مگن ہوتا ہے، دنیا کی عیش و عشرت میں مست ہوتا ہے، دنیا کے لہو لعب اور دنیا کی رنگینیوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے. لیکن جب وہ موت کو یاد کرتا ہے، کسی کی موت کے بارے میں سنتا ہے، اور وہ اس پر غور کرتا ہے اور اتنا سوچ لیتا ہے کہ میں بھی ایک دن موت کا شکار ہو جاؤں گا، میں بھی ایک دن مر جاؤں گا، تو اسے دنیا کی ساری لذتیں، دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کی ساری رنگینیاں، دنیا کی ساری رعنائیاں اور خوبصورتیاں اس کی نظروں کے سامنے پھیکی اور بیکار پڑ جاتی ہیں. کیونکہ آدمی دنیا کی لذتیں، دنیا کی نعمتیں، دنیا کے حسن و جمال اور دنیا کی مال و دولت کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا. آدمی جب مرتا ہے تو اس کا ساتھ جو ہے، اس کی ساری چیزیں، دنیا کی ساری چیزیں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں. چاہے اس کے مال ہو، چاہے اس کی اولاد ہو، چاہے اس کے رشتہ دار ہو، اس کی بیوی ہو، یا دنیا کی کوئی بھی شے ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس سے دنیا میں کتنی بھی زیادہ محبت کرنے والی چیز کیوں نہ ہو، ساری کی ساری چیزیں، سارے کے سارے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اسے تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اس کا ساتھ نہیں دیتے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے جو مرنے کے بعد بھی آدمی کے ساتھ جاتی ہے، اور وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو قبر تک اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. انسان کا مال جاتا ہے، اہل و عیال جاتے ہیں، اور اس کے اعمال جاتے ہیں. فَيَرْجِعُ اثنان وَيَبْقَى واحد، 2 چیزیں واپس چلی آتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے. اس کے مال اور اس کی اولاد واپس چلے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو بچتا ہے وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں. انسان کے اعمال اس کے ساتھ اس کی قبر میں رہتے ہیں. اور احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اگر اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، اور اسے قبر میں گھبراہٹ ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، وحشت معلوم ہوتی ہے، دہشت محسوس ہوتی ہے، تو اس کے نیک اعمال ایک خوبصورت شکل میں اس کے پاس آتے ہیں اور اسے مبارکباد دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں تیرے لیے باعث خوشخبری، میں تیرے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں، میں تیرے لیے
گڈ نیوز لے کر آیا ہوں، اس کو خوشخبری سناتے ہیں۔ میت کہتا ہے کہ تیرا چہرہ خوبصورت ہے، محسوس یہی ہوتا ہے کہ تو اچھی خوشخبری ہی لے کر میرے پاس آیا ہوگا۔ تو اسی طرح سے یہ کہ نماز اس کے کر کے اس کے داہنے جانب سے نماز آتی ہے، کسی طرف سے روزہ آتا ہے، کسی طرف سے اور اس کے نیک اعمال آتے ہیں، اور قبر میں اس کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ قبر میں اسے تنہائی نہیں رہتی، وہ دہشت اور وحشت محسوس نہیں کرتا، گھبراتا نہیں ہے۔ اور جو آدمی برا ہوتا ہے اس کے اعمال بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے مرحلے ہیں قبر میں۔ ایک چیز بتا رہا ہوں انسان کے اعمال کے تعلق سے کہ اس کے ساتھ جو چیز جاتی ہے اس کا عمل جاتا ہے، اس کے نیکیاں اور اس کی برائیاں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ تو اگر آدمی جو ہے برا ہوتا ہے، برائیاں زیادہ کیا ہوتا ہے، تو اس کا برا اعمال اس کے پاس آتا ہے اور انتہائی بدصورت شکل میں آتا ہے۔ آدمی دیکھتے اس سے گھبرا جاتا ہے، اور وہ برے شکل والا جو اس کا اعمال برے شکل میں کالا کلوٹا اور ڈراؤنی شکل میں اس کے پاس پہنچتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ تیرے لیے برائی ہو، میں تیرے لیے خوشخبری نہیں بدبختی لے کر آیا ہوں۔ تو آدمی کہتا ہے کہ تیرا چہرہ اتنا بھیانک ہے، تجھ سے یہی امید کی جا سکتی ہے کہ تو خیر نہیں لا سکتا ہے، تو شر ہی اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ تو آدمی جو ہے اس سے اپنے اس عمل سے اور زیادہ ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری تکلیفیں اور مصیبتیں، پریشانیاں اور آزمائشیں قبر میں اسے گنہگار کے لیے، کافروں کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ تو انسان جو ہے دنیا میں جو چیز مرنے کے بعد انسان کا ساتھ دینے والی ہے اس کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرتا۔ جو چیز دنیا تک سیمت رہنے والی ہے، دنیا تک محدود رہنے والی ہے، دنیا ہی میں اس کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہے، اس کے لیے انسان لاکھوں جتن کرتا ہے، کروڑوں کوششیں کرتا ہے، پوری زندگی کھپا دیتا ہے، بڑھاپے تک، یہاں تک کہ جب تک آدمی مر نہیں جاتا ہے، اس کی آنکھیں نہیں بند ہو جاتی ہیں، آدمی دنیا حاصل کرنے اور دنیا میں اپنا جو ہے پیر پھیلانے کی ہی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی بات کو سورۃ التکاثر میں فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ آدمی کی آرزوئیں اور تمنائیں جو ہے پھیلتی رہتی ہیں، زیادہ حاصل کرنے کی کوشش آدمی کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آدمی قبر کے حوالے ہو جاتا ہے۔ آدمی بہت زیادہ حاصل کرنے، دنیا حاصل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ آدمی حتی زرتم المقابر، قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تب جا کر جو ہے دنیا حاصل کرنے کی اس کی کوشش جا کر رکتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکبر ابن آدم و یکبر معہ اثنتان، کہ ابن آدم انسان آدمی جس طرح سے بڑھتا ہے، اس کی عمر جس طرح سے بڑھتی ہے، ساتھ ساتھ دو چیزیں اس کے اور بڑھتی رہتی ہیں، مال کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں۔ مال کی محبت اور لمبی عمر کی خواہش، زیادہ دنوں تک جینے کی خواہش۔ جس طرح سے آدمی کی عمر بڑھتی ہے اسی طرح سے اس کے زیادہ دنوں تک جینے کی خواہش بڑھتی ہے۔ آدمی جب چھوٹا ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، سوجھ بوجھ کی عمر کو ہوتا ہے، اسے اپنی زندگی کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھے لمبی زندگی ملے، میں یہ کروں، میں وہ کروں۔ لیکن جس طرح سے وہ جوانی کی عمر کو پختہ ہوتا جاتا ہے، اس کی جوانی بڑھتی ہے، پھر دھیرے دھیرے جوانی ڈھلنی شروع ہوتی ہے، آدمی بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، اسے سب سے بہترین چیز اگر کوئی لگتی ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ کتنی دولت میرے پاس اکٹھی ہو جائے اور میری عمر کس طرح سے بڑھتی رہے۔ ہر بوڑھا شخص، آپ کسی بوڑھے شخص سے ملیں، وہ کتنا بھی پریشانی میں ہو، آپ اسے جو ہے لمبی عمر کی دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب لمبی کر دے، خوب لمبی کر دے۔ آپ دیکھیں آدمی جو ہے آپ سے بڑا خوش ہوگا۔ آپ کوئی کام لینا چاہیں بوڑھوں سے، آپ انہیں دعا دیں، لمبی عمر کی دعا دیں، آپ دیکھیں آپ کی بات بڑی آسانی سے وادی مان جائے گا۔ کیونکہ یہ جو ہے آدمی جس طرح سے بڑھتا ہے اس کی کمزوری بنتی جاتی ہے کہ میں کتنے لمبی زندگی پا جاؤں، کتنا زیادہ دنوں تک جیوں۔ حالانکہ وہ یہ بھولے ہوئے ہوتا ہے کہ چاہے جتنی لمبی زندگی مجھے مل جائے، چاہے جتنی بڑی عمر ہمیں حاصل ہو جائے، آخر ایک دن میں مرنا ہے۔ اور اس کی بہت بڑی دلیل انبیاء کرام کی موتیں ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کے فرشتے کو بھیجا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا۔ فلما جاءه فسكه فرجع الى ربه فقال، اسے ایک تماچا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا اور اس کی ایک آنکھ جو ہے پھوٹ گئی۔
وہ آدمی اللہ رب العالمین کے پاس واپس گیا، وہ فرشتہ اللہ کے پاس واپس گیا، اللہ نے اس کی آنکھ واپس لوٹائی اور کہا کہ میرے اس بندے کے پاس دوبارہ جاؤ اور اس سے کہو کہ ایک بیل کے پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے اسے 1 سال عمر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم ماذا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو کہا کہ ثم الموت، پھر موت آئے گی، یعنی ہر بال کے بدلے تمہیں 1 سال مزید عمر دی جا رہی ہے۔ عمر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑھانے کا آپشن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر جب میں ہر بال کے بدلے 1 سال جی لوں گا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا پھر موت ہی آئے گی۔ تو کہا کہ پھر ابھی آ جائے موت، تو موت ہی آنی ہے۔ تو چاہے جتنی لمبی زندگی آدمی پالے اسے مرنا ہے، لیکن آدمی اپنی موت کو بھولے ہوئے ہے، اور موت کے بعد آنے والا مرحلہ یہ تو آدمی کے ایمان کی مضبوطی پر دلالت کرتی ہے کہ آدمی مرنے کے بعد والی زندگی پر کس قدر ایمان رکھتا ہے، کتنا ایمان اس کا پختہ ہے، اس کا عقیدہ آخرت پر کتنا پختہ ہے، وہ کتنا اچھا مومن ہے، کتنا اس کے اندر ایمان ہے، ایمان کی خودی اس کے اندر کتنی ہے۔ یہ تو آدمی کے ایمان اور اس کے ایمان کی مضبوطی کی بات ہے، لیکن آدمی موت کو اپنی نظروں سے دیکھتا ہے، اس کے اپنے پیارے اپنے رشتہ جب اس سے جدا ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں سے نہلاتا دھلاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کفناتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے منو بن مٹی کے نیچے دبا دیتا ہے، لیکن اس موت سے بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ چہ جائے کہ آدمی مرنے کے بعد والی زندگی پر کتنا ایمان رکھتا ہوگا، کتنا اس کا عقیدہ ہوگا، اس کے بارے میں کتنا سوچتا ہوگا، پھر جنت اور جہنم کے لیے آدمی کیا کوششیں کرتا ہوگا، یہ تو اس کے بعد کی بات ہے۔ جو آدمی اپنی نظروں سے دیکھتا ہے کہ ایک دن مر جانا ہے، اس موت سے بھی آدمی نصیحت حاصل نہیں کرتا کہ اللہ رب العالمین کو خوش کر لے، اللہ رب العالمین کو راضی کر لے، دنیا میں کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کو ستائے نہ، کسی کا حق نہ مارے، کسی کا جو ہے کسی کے مال و جائیداد پر ناجائز قبضہ نہ کرے۔ آدمی اگر اپنی موت کو سوچے تو دنیا میں بھی جو ایک دوسروں پر ظلم کرتا ہے آدمی ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہوگا کہ میں ظلمن جبرن کسی کا حق مار دوں، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کر لوں، کسی کی پراپرٹی کو ہتھیا لوں، کسی کا مال چوری کر لوں، کسی کے بینک کھاتے کو ہیک کر لوں اور اس کا سارا روپیہ پیسہ جو ہے میں اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لوں، لیکن ایک دن مر جاؤں گا، یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی، پھر کیا فائدہ ہے؟ آدمی اگر موت کو سوچے تو دنیا میں بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، ایک دوسرے سے مل کر رہیں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ایک دوسرے کی قدر کریں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے، اگر آدمی اپنی موت کو یاد کرے۔ اور اسی طرح سے یہ موت جو ہے اس بات کا بھی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لیں، کیونکہ مرنے کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ آئے گا، وہاں ہماری بلڈنگیں، ہماری اولاد، ہمارے روپے پیسے، ہمارے کھیت کھلیان، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ جانے والی نہیں ہیں، وہاں ہمارے اعمال ہی ہمارا ساتھ دینے والے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوئے تو انجام اچھا ہوگا، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہوئے تو انجام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی موت کو کثرت سے یاد کریں۔ آپ دیکھیں کتنے انبیاء اس دنیا میں آئے، نبی جو اللہ رب العالمین کے سب سے مقرب بندے، سب سے اچھے بندے، اللہ رب العالمین کا پیغام انہوں نے لوگوں تک پہنچایا، اللہ رب العالمین کی گفتگو میں ان سے ہوئی، اللہ رب العالمین نے اپنا پیغامبر، اپنا میسنجر انہیں بنا کر دنیا میں بھیجا، اور ان کے ذریعے اپنی بات دنیا کے لوگوں تک اللہ رب العالمین نے پہنچائی۔ ایسے لوگ بھی موت کا شکار ہوئے، ایسے لوگوں پر بھی موت آئی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ بھی کیا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، کہ اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ان سب کو موت آئی۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے ہم نے جتنے لوگوں کو بھیجا ان میں سے کسی کو ہم نے ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا۔ افإن مات، سب کو موت آئی، افإن مت فهم الخالدون، اور آپ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ اور جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کفار و مشرکین جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں اللہ کی دعوت دیتے، اللہ کی طرف بلاتے تو بہت سارے برے القاب سے نوازتے، انہیں جو ہے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے، انہیں مارنے پیٹنے کی کوشش کرتے، تو انہی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دینے والی بات یہ ہوتی، وہ کہتے کہ ایک دن مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، بڑا نبی بنے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہاں مرنا تو ہے،
نبی کو بھی موت آئے گی، اور جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں نبی کو، موت انہیں بھی آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا۔ تو انبیاء کرام جو اللہ رب العالمین کے سب سے افضل بندے، سب سے، اور تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل رسول ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی موت آئی۔ اور شاعر عربی کا ایک شاعر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے تعلق سے کہ لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، کہ اگر دنیا میں کسی کے لیے ہمیشگی ہوتی، یعنی کسی کو موت نہ آتی، اگر ایسا ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی موت نہیں آتی۔ اگر دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا، کسی کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہوتی، تو افضل الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی موت نہیں آتی۔ اور اسی طرح سے ایک دوسرا شاعر کہتا ہے القبر باب كل نفس داخله، الموت قدر كل نفس شاربه، والقبر باب كل نفس داخله، کہ موت جو ہے ایسا جام ہے، ایسی شراب ہے جسے ہر ایک کو پینا ہے۔ موت یہ ایسی شراب ہے جسے ہر ایک کو پینا ہے، اور قبر یہ ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ایک کو داخل ہونا ہے، کوئی سے بچ نہیں سکتا۔ تو جب ہمیں موت آنی ہے تو ہمیں اپنی موت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب موت آ جائے تو اللہ رب العالمین نے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ جب آدمی کو موت آ جاتی ہے اذا جاء اجلها لا يستأخر ساعة ولا يستقدمون، تو موت نہ ایک سیکنڈ آگے ہوتی ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوتی ہے، اور آدمی اس وقت تمنا کرتا ہے کہ اے اللہ تو ہماری موت کو تھوڑی دیر کے لیے روک لے، تھوڑی دیر کے لیے فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ جب آدمی کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے تو آدمی تمنا کرتا ہے، جس نے اپنی زندگی میں نیکی نہیں کی تو مرنے کے وقت جب فرشتے اس کے سامنے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا آدمی تمنا کرتا ہے، اس کی یہ چاہت ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے موت کو روک لے، فاصدق واکن من الصالحین، کہ میں صدقات و خیرات کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ کیونکہ صدقہ خیرات جو ہے یہ نیکی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ جو ہے صدقات و خیرات ایسی چیز ہے کہ آپ بہت کم وقت میں بہت بڑی نیکی حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے آپ ایک بیگھہ زمین کسی غریب کو جس کے پاس کچھ نہ ہو، نیک آدمی ہو، محتاج آدمی ہو، آپ ایک بیگھہ زمین دے دیں، آپ کو کتنا دیر لگے گا؟ آپ نے کہہ دیا میں آپ کو ایک بیگھہ زمین دے دوں، ایک سیکنڈ میں آپ اتنا کہہ سکتے ہیں، اور اس ایک بیگھے زمین کی کا ثواب آپ کو صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو جائے گا، زمانے تک ملتا رہے گا آپ کو، جب تک جو ہے آدمی اس سے فائدہ حاصل کرے گا، اس کے آل اولاد اور اس کی نسلیں جب تک وہ زمین قائم رہے گی، اس سے جو بھی فائدہ حاصل کرے گا آپ کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ تو صدقات و خیرات جو ہے یہ ثواب حاصل کرنے کا کم وقت میں بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے آدمی موت کے وقت یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ تو موت کو روک لے اور میں صدقہ کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، لیکن اس وقت موت جو ہے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، موت کا جو وقت اور اس کی جو گھڑی مقرر ہے وہ ٹل نہیں سکتی، اس لیے موت کے آنے کا انتظار نہ کریں، موت سے پہلے آپ موت کے لیے تیار رہیں اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے آپ مرنے سے پہلے تیاری کرتے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک انصاری آیا، انصاری صحابی ایک آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول مومنوں میں افضل کون ہے؟ مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے اچھا ہوں۔ اس کے بعد اس نے پوچھا اللہ کے رسول مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا، مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو، اکثرہم للموت ذکرا، اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدُهُ اسْتِعْدَادًا، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو، اولئک الاقیاس، وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ اب بتائیں ہم تو دنیا میں جو عقل مند کسے سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھائی دنیا زیادہ حاصل کر لے، دنیا میں کامیاب ہو جائے، دنیا میں بڑے عہدوں اور بڑے منصبوں پر فائز ہو، اسے جو ہے ایم پی ایم ایل اے کی سیٹ حاصل ہو، پردھان ہو
یا اسی طرح سے اس کے پاس مال و دولت کی بہتات ہو، اس کی آل و اولاد جو ہے خوبصورت ہو، یہ ساری چیزیں ہم جو ہے دنیا میں کامیابی سمجھتے ہیں، اور ایسے شخص کو جو ان کامیابیوں کو حاصل کر لیتا ہے اسے عقل مند سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرے۔ آدمی جب موت کو یاد کرے گا تو نہ تو دنیا میں کسی کے ساتھ اس کے معاملات خراب ہوں گے اور نہ اللہ کے ساتھ اس کے معاملات خراب ہوں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی موت کو کثرت سے یاد کریں۔ آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، یعنی صبح کو یہ مت سوچو کہ میں شام تک زندہ رہوں گا، اور شام کو یہ مت گمان کرو کہ میں صبح سو کر اپنے بستر سے اٹھوں گا، یعنی موت کے لیے ہر لمحہ تیار رہو۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر ہی کا قول ہے کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر دنیا میں رہتا ہے۔ ایک مسافر آدمی سفر میں جاتا ہے، حالانکہ قطر وغیرہ جو لوگ جاتے ہیں 2 سال 3 سال کا سفر رہتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے اپنا گھر نہیں سمجھتے، حالانکہ گھر سے زیادہ رہنے کی سہولت ان کو اچھی سہولت میسر ہوتی ہے، پیسہ کمانے کی اس سے زیادہ ان کے پاس سہولت میسر ہوتی ہے، عیش و آرام وہاں ان کو ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی دکھ نہیں ہوتی، گھر در کمائی ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی آدمی اپنے آپ کو مسافر سمجھتا ہے اور وہاں اپنا گھر بنانے کی، اپنا پیر پھیلانے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ جہاں اس کا گھر ہے وہیں پر وہ وہاں سے پیسہ کما کے وہیں بیچتا ہے، وہیں پر پراپرٹی بینک بیلنس کرتا ہے، زر زمین وہیں پر خریدتا ہے جہاں اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، اور اس کو سفر سمجھتا ہے کہ میں سفر میں ہوں، حالانکہ اس کے پاس ساری چیزیں وہاں میسر ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اجنبی کی طرح سے رہو، مسافر کی طرح سے رہو، جیسے تمہارا ایک راستے سے گزر ہو رہا ہے، تم اپنا راستہ پکڑ کر جاؤ اور تمہاری نگاہ منزل پر ہو کہ ہمیں کہاں پہنچنا ہے۔ آدمی کی نگاہ منزل پر ہو، آدمی کا جو ہدف اور جو ٹارگٹ ہو اسے پورا کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ جہاں سفر پر گیا ہو وہیں اپنا پیر پھیلانا شروع کر دے اور سارا اپنا کمائی ومائی کا سارا جو ہے سفر کا سارا جو کچھ اس کے پاس ہے سب وہیں پر لوٹا پھٹا کر خرچ کر دے، ایسا نہیں۔ اسی طرح سے دنیا میں آدمی ایک مسافر کی طرح سے رہے اور اس دنیا کو حقیقی گھر نہ سمجھے، دائمی گھر نہ سمجھے، ابدی گھر نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ میں اس دنیا میں سفر کرنے کے لیے آیا ہوں، دنیا میں جو ہے توشہ اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہوں، زیادہ سفر اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جیسے آدمی کہیں سفر پر نکلنے والا ہوتا ہے تو وہ اپنے راستے کے لیے زیادہ سفر رکھ لیتا ہے کچھ، تاکہ راستے میں کھانے پینے کا اور اس کے پاس پہننے کا سامان رہے، اور جب وہاں سے واپس آئے تو آسانی کے ساتھ آ سکے، اور جہاں تک اسے جانا ہے وہاں تک منزل تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ایسا نہ ہو کہ راستے میں منزل تک پہنچنے کا اس کے پاس روپیہ پیسہ ہی نہ ہو، کرایہ بھاڑا ہی نہ ہو، کھانے پینے کی اشیاء ہی نہ ہو، تو آدمی تھوڑا انتظام کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کہ ہم آخرت جو ہمیشہ کی ہماری منزل ہے، ہمیشہ کا ہمارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے جہاں ہمارا گھر ہوگا، وہاں کے لیے ہم یہاں پر توشہ اکٹھا کر لیں، تاکہ وہاں جانے کے بعد ہمیں پچھتانا نہ ہو، ہم منزل تک پہنچ سکیں، ہم جنت کے راہی بن سکیں، ہم جہنم سے بچا لیے جائیں۔ یہ اگر ہم ایسا کر لے گئے تو ہم سب سے بڑے کامیاب ہیں، اور اگر ہم ایسا نہ کر سکے، ہمارے پاس دنیا کی ساری راحتیں ہوں، ہمارے پاس دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت بیویاں ہوں، ہمارے پاس دنیا کا سارا مال و دولت ہو، سارے عہدے اور منصب جو ہے ہمارے پاس ہوں، دنیا کی ساری ڈگریاں ہمارے پاس ہوں، اگر ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکے، جہنم میں چلے گئے، تو ہماری ساری ڈگریاں، سارے مال و دولت، دنیا کی ساری خوبصورتی، ساری کی ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی۔ آدمی سیکنڈوں میں دنیا کی ساری نعمتوں اور راحتوں کو بھول جائے گا اگر آدمی جہنم میں چلا گیا۔ صحیح حدیث ہے کہ جب اللہ رب العالمین قیامت قائم کرے گا تو جنت اور جہنم دونوں کو لائے گا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اللہ تعالیٰ جنت کو کہے گا قریب لے آؤ تاکہ متقین اسے دیکھ لیں، تو متقی لوگ اسے دیکھ کر جو ہے ان کو راحت ملے گی، آرام ملے گی، تو وہ محسوس کریں گے کہ ہمارا ایک ٹھکانہ ہے، اور پہلے ہی سے حساب کتاب ہونے کے پہلے ہی جو ہے وہ جنت کو دیکھ لیں گے اور انہیں کافی اطمینان اور سکون نصیب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جہنم کو بھی اللہ رب العالمین کہے گا کہ جہنم کو کھینچ کر لے آؤ، اور جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، یؤتی بجہنم
اللہ رب العالمین کہے گا جہنم کو بھی لے آؤ، تو جہنم کو جو ہے تو اس کو 70,000 لگامیں لگی ہوئی، زنجیر 70,000 لگام لگی ہوئی ہوگی، اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے جو ہے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے، اور اس کے باوجود جو ہے جہنم کی حالت یہ ہوگی کہ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ بھی غصے سے پھٹ پڑے گی، تو اس کو کھینچ کر لایا جائے گا 4 ارب 90 کروڑ فرشتے، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، 70,000 کو آپ 70,000 کو گڑا کریں، آپ کو آنسر ملے گا 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے، اس کے باوجود ایسا لگے گا کہ بھی غصے سے پھٹ پڑے گا، اور جب اس کو جہنمی لوگ دیکھیں گے تو داخل ہونے سے پہلے ہی ان کی حالت جو ہے پتلی ہو جائے گی، اور وہ پریشان ہو جائیں گے، اور کچھ نہیں بن پڑے گا اس وقت آدمی افسوس کرے گا، اس وقت آدمی تمنا کرے گا کہ اللہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے، تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، آدمی کہے گا اللہ تو نے مجھے 2 موت دی 2 زندگی دی، یعنی ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اور قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے تھے وہ سارے کے سارے لوگ پیدا ہو گئے، اور ان سے اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، ضرور ہے اللہ، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو ایک مرتبہ اللہ نے وہاں جو ہے پیدا کیا، پھر موت دے دی، پھر اللہ رب العالمین دنیا میں پیدا کرتا ہے، پھر موت دیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین مرنے کے بعد جو ہے پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ تو آدمی کہے گا اللہ تو نے مجھے 2 موت دی 2 زندگی دی، اب اللہ تو اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، ایک مرتبہ اور چانس دے دے، فالی لا خروج من سبیل، ایک مرتبہ اور موقع دے دے، میں دنیا میں چلا جاؤں، نیک عمل کر کے آؤں گا، میں وہ عمل کر کے نہیں آؤں گا جو عمل پہلے میں دنیا میں کرتا تھا، کننا نعمل صالحا، میں نیک عمل کر کے آؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ تمہیں جو وقت ملنی تھی وہ مل گئی، جو تمہیں وقت ملا تھا تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اب یہاں کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے پاس۔ تو آدمی جو ہے جہنم کو دیکھے گا، اور ایک دوسری روایت میں اس طرح سے بھی ہے کہ آدمی کو دنیا کے سب سے امیر شخص کو، جس کو زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچی ہوگی، کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی، ایسے شخص کو اللہ تعالی جہنم میں ایک لمحہ کے لیے ڈالے گا، اور ڈال کر اسے نکال کر پھر پوچھے گا کہ تو نے دنیا کی زندگی میں کبھی جو ہے سکھ دیکھا، کبھی آرام دیکھا؟ وہ آدمی جو دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین شخص ہوگا، سب سے زیادہ اس سے زیادہ امیر، اس سے زیادہ عیش و عشرت میں رہنے والا کوئی نہیں ہوگا، اسے دنیا میں کبھی دکھ ہوا ہی نہیں ہوگا، ایسا شخص جو ہے جہنم ایک غوطہ لگا کر اسے نکالا جائے گا، تو وہ دنیا کی زندگی کے سارے سکھوں کو، سارے آرام کو، ساری نعمتوں کو بھول چکا ہوگا، اور کہے گا اللہ میں نے کبھی زندگی میں دکھ نہیں، کبھی سکھ نہیں دیکھا، کبھی کوئی آرام میں نے نہیں دیکھا، یعنی اتنی تکلیف اسے ہوگی اس ایک لمحے میں کہ وہ زندگی کے سارے سکھوں کو بھول جائے گا۔ دنیا میں بھی آدمی جب بیمار ہوتا ہے، کسی تنگی میں ہوتا ہے، تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کبھی آرام نہیں دیکھا، پوری زندگی میری تنگی ہوئی کر گئی، تو اتنی تکلیف اسے وہاں ہوگی کہ دنیا کی زندگی کے سارے سکھوں کو بھول جائے گا۔ تو دنیا میں آدمی کو لاکھ حاصل ہو، پوری دنیا اس کی مٹھی میں ہو، ساری پوری دنیا اس کے کنٹرول اور قبضے میں ہو، چاند اور سورج پر جو ہے وہ سفر کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ جہنم میں چلا گیا، اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہو گیا، جہاں موت نہیں آنے والی ہے، جہاں کوئی جو ہے وقت مقرر نہیں ہے کہ آدمی 10 20 سال 50 سال 100 سال 1 لاکھ 2 لاکھ سال کے بعد پھر نکل جائے گا، یا پھر مر جائے گا، یا پھر بچا لیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، کبھی فنا ہی نہیں ہوگی، آدمی کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ عقل مند وہ ہے جو آخرت کو ترجیح دے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، آدمی دنیا کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آدمی آخرت کے لیے کوشش کرے، مرنے سے پہلے آدمی اپنے موت کے لیے تیار رہے، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے اچھے اعمال کر لے، تاکہ مرنے کے بعد اسے پچھتاوا نہ ہو، اسے قبر میں فرشتوں کے ہاتھوں آگ سے اور اس طرح سے مختلف قسم کے عذاب کا اسے شکار نہ ہونا پڑے، اور پھر میدان محشر میں اسے ذلت و رسوائی نہ اٹھانی پڑے، اسے جو ہے پسینے میں شرابور نہ ہونا پڑے، اور
آخری ٹھکانہ اس کا جہنم نہ ہو، اس کے لیے آدمی کوشش کرے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے اور موت کو کثرت سے یاد کرے۔ آدمی جب موت کو کثرت سے یاد کرے گا تو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ضرور آدمی تیاری کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں عذاب قبر سے بچا، عذاب جہنم سے بچا۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں ہمارا ٹھکانہ جنت بنا، جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عنایت فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، نفعنی اللہ وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل